آج ہم انالائسس کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ کیا اللہ رب العزت کی ذات ہم سے جس شے کی توقع کر رہی تھی کہ یہ میرے بندے اپنی زندگی میں عملی طور پر حاصل کر لیں، کیا وہ ٹارگٹ ہم اچیو کر پائے یا نہیں کر پائے، یا چلیں اچیو نہیں کر پائے تو قریب پہنچے یا نہیں پہنچے؟ اگر تو اچیو ہی نہیں کیا تو پھر سمجھ لیں کہ وقت ضائع ہو گیا، اور اگر قریب ہیں تو پھر اور کوششیں تیز کر دیں اور پریکٹس تیز کر دیں کہ بڑے تھوڑے سے دن ہیں۔ تو سب سے بڑی بات تو تھی تقوی اختیار کرنا، اور اس کے بعد رمضان المبارک سارے کا سارا صبح سحری سے لے کر افطاری تک اور درمیان کا سارا دن یہ ہمیں ایک خاص درس دیتا ہے، اور وہ درس ہے صبر۔ آپ اٹھے تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، سحری میں ٹائم تھوڑا رہ گیا، ابھی آپ کی پیالی چائے کی بھی رہتی ہے، ابھی آپ نے ایک پراٹھا کھایا ہے، ایک ابھی آپ کا باقی ہے، اس کے بعد وصل ہو جاتا ہے، اذان کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اب امتحان ہے، اب صبر ہے۔ اگر تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیا کہ میرے مالک کا حکم تھا اس وقت کے بعد کھانا جائز نہیں، صبر کر لیا ہے اور پیچھے رک گئے، ہٹ گئے، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو وہ دولت عطا فرما دی ہے۔ لیکن اگر آپ کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ حال لمی پا لئی، چلو کوئی گل نہیں، ساری دنیا پہ کھانی ہے، ایسا بھی پہ کھانی ہے، کوئی گل نہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ ضائع ہو گیا۔ یہی حالات افطاری کے اندر ہے۔ ہم اپنے مطلب کے لوگ ہیں، سحری کے وقت ہمارا مطلب اس الارم کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو سب سے آخر میں بجتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور افطاری میں ہم اس کے ساتھ سیٹ ہیں جو سب سے پہلے وصل بجا دے، وہ ہمارے مطلب کا بندہ ہے۔ وہاں پر بھی صبر کا امتحان ہے، ہم صبر کر پائے یا نہیں کر پائے۔ اس رمضان المبارک میں ایک ٹارگٹ تھا ابتدا میں کہ تقوی بھی اللہ عطا فرما دے اور صبر بھی عطا فرمائے۔ کیا عملی طور پر ہم اپنی زندگیوں میں صبر کو لا سکے یا نہیں لا سکے؟ اگر تو لا سکے تو بڑی کامیابی ہے، اور اگر نہیں لا سکے تو پھر فکر مند ہوں، بالکل آخری دن آ گئے ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر صبر لے کر آئیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑا واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کی ذات اگر دیکھنا چاہتے ہو نا کہ کسی کے ساتھ ہے، تو اپنے معاشرے میں وہ بندہ ڈھونڈو جو صبر کرتا ہے۔ اگر تمہیں صبر کرنے والا بندہ مل جائے، کبھی بھی اسے تنہا مت سمجھو، اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ انتہا درجے کی بدتمیزی کر دی، آپ نے گالم گلوچ کر دی اس کے ساتھ، آپ نے بھرے مجمع میں اس کی عزت کو اچھال دیا اور اس کا چہرہ سرخ ہوا، لیکن وہ نہ بولا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ کمزور ہے یا وہ بزدل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے زیادہ مضبوط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے زیادہ بہت قوی ہے، کہ وہ اپنے غصے کو قابو کرنا جانتا ہے، وہ اپنے غصے پر قابو کر کے صبر کرنا جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے ایک گالی دی ہے تو وہ 10 گالیاں جواباً دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، آپ نے ایک لگائی ہے تو وہ آپ کو 2-4 مزید لگانے کی طاقت رکھتا ہو، لیکن وہ لگانے کی بجائے اس پر صبر کر جائے تو سمجھ لیں کہ وہ اکیلا نہیں، پھر اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہے۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اس بندے سے تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے کہ جو انتقامی ذہن کا ہے، ادھر آپ نے بات کی، ادھر اس نے فوری طور پر جوابی کارروائی کر دی، آپ نے جملے میں بات کی، اس نے جملے میں جواب دیا، آپ نے عملی طور پر بات کی، اس نے عملی طور پر جواب دے دیا، آپ نے اس کو کوئی تھپڑ مارا، اس نے بدلے میں تھپڑ مار دیا۔ یہ ہے انتقامی ذہن۔ آپ نے اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ کیا اور وہ اپنے انتقامی ذہن کے ساتھ سازشوں کا جال بن رہا ہے، اور جس دن اسے موقع مل گیا آپ اس کے نرغے میں آ گئے، اس دن وہ انتقام لے لے گا۔ اس بندے سے بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ اپنا انتقام خود لینا چاہتا ہے اور لیتا ہے، ڈرنا اس بندے سے چاہیے جو اپنا انتقام نہیں لیتا۔
اور اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے کہ مالک اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں یہ مقدمہ تیری عدالت میں درج کرواتا ہوں، اس بندے سے ڈر جائیں، اس بندے سے ڈر جائیں کہ اس نے مقدمہ کسی دنیا کی عدالت میں نہیں درج کیا۔ دنیا کی عدالت تو بک بھی جاتی ہے، دنیا کی عدالت تو غلط فیصلے بھی کرتی ہے، دنیا کی عدالت میں تو جھوٹ بول کے بچا بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ جو رب کی عدالت ہے نا، وہ آج نہیں تو کل لگ جانی ہے اور تو کٹہرے کے اندر کھڑا ہوگا اور پھر تجھے جواب دینا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ خود بدلہ نہیں لیتا اور اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر کانپ جائیں، پھر ڈر جائیں، فوری طور پر اس بندے سے معافی مانگ لیں اور معذرت کر لیں، وگرنہ اگر رب نے پکڑ دیا تو رب قرآن میں کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے نا تو پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے کوشش کریں صبر کرنے کی، پریکٹس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں سکھانا چاہتا ہے بنیادی چیز وہ صبر ہے، وہ ہماری زندگیوں میں نہیں رہا۔ حضور کی ساری زندگی دیکھ لیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن دیکھیں تو آپ ولادت مبارکہ ہوتی ہے تو 2 ماہ پہلے والد گرامی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یتیم پیدا ہوتے ہیں، 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، دادا جان اڈاپٹ کرتے ہیں تو 8 برس کی عمر ہوتی ہے، 2 سال کے بعد دادا جان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے وہ پرورش کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وہ زندگی آزمائشوں بھری زندگی اور صبر بھری زندگی کا آغاز ہے، اور جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے اعلان نبوت کی اجازت ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرماتے ہیں تو معاشرے کا کیا ری ایکشن آتا ہے؟ آپ نے کہا مجھے مانتے ہو نا میں سچا ہوں؟ سارے کہنے لگے آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، 40 سال آپ نے ہمارے اندر زندگی گزاری ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میری زبان پر اتنا اعتبار ہے نا، میں کہہ رہا ہوں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، مان لو۔ جب ان کے بتوں پر بات آئی نا تو انہوں نے برا بلا کہنا شروع کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو حضور نے کیا کیا؟ سب سے پہلے صبر کیا، پھر صرف اپنی ذات کی تکالیف پر صبر نہیں کیا، بلکہ جو چند لوگ مکہ میں آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ جڑے، ان کے ساتھ معاشرے نے کیا ظلم کیا حضور نے وہ بھی برداشت کیا۔ بس پتہ چلنے کی دیر تھی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے تو الٹی گنتی شروع ہو جاتی تھی، وہ تو مارتے تھے بڑا سخت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے اتنا صبر کیا کہ انہوں نے آپ کا جینا 2 بھر کر دیا۔ آپ کو اپنی جنم بھومی جہاں آپ نے اپنی زندگی کے 53 برس 53 ایئرز آپ نے وہاں گزارے تھے، آپ کو وہ چھوڑنے پڑے اللہ کے دین کی خاطر، آپ نے صبر کیا اور آپ وہاں سے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ مکہ کے اندر جو شیب ابی طالب ہے جس کے اندر 3 سال تک حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کھانا پانی بند کر دیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صبر کے ساتھ، کس حوصلے کے ساتھ، ان کا تھا کہ آج گھٹنے ٹیک لیں گے، آج کہیں گے ٹھیک ہے جی میں دین کی تبلیغ نہیں کرتا، آپ ہمیں باہر نکال دیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 برس تک ان کے اس ظلم کو برداشت کیا، تو انہیں پتہ چل گیا کہ اس بندے سے جنگ جیتنا یہ آسان کام نہیں کہ اللہ نے اسے صبر پہاڑ جتنا عطا کیا ہے۔ ہمارے پاس ہے، ہماری زندگیوں میں ہے، آمنے سامنے سے گاڑیاں آ رہی ہوں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ پہلے گاڑی اس طرف کر لے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بندہ پہلے گاڑی ادھر کر لے، اور اگر کبھی آمنے سامنے ہو جائے نا تو وہاں دیکھیں پھر رمضان المبارک ہی کیوں نہ ہو، شیطان بندھا ہوا ہے، وہاں دیکھیں پھر انا کے بت کس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے تو گاڑی پیچھے کر، پہلے تو گاڑی پیچھے کر، وہ صبر جاتا رہا۔ روزہ دونوں نے رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو گل افشانی فرماتے ہیں نا گاڑیوں سے اتر کے، کبھی آپ سماعت فرمائیں تو کانوں کو ہاتھ لگائیں، اللہ کی ذات معاف کرے، کہاں جاتا ہے ہمارا صبر؟ گھروں کے اندر حالات دیکھ لیں، ہاں جی، ہماری اپنی جو اولاد ہے ان کے حالات دیکھ لیں، گھروں کے اندر بڑوں کے حالات دیکھ لیں، بس کوئی 2-4 منٹ کھانا لیٹ ہوا، 2-4 منٹ چائے لیٹ ہوئی، پھر دیکھیں حضرت صاحب کی جو گل افشانی وہاں وہ فرماتے ہیں، وہ جو اندر ہے نا بھرا ہوا، وہ جب نکلتا ہے نا باہر، کہاں گیا وہ صبر؟ سیکھا ہم نے صبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے،
آپ کو تو وہ پورا شہر چھوڑنا پڑا، 53 برس یہاں آپ نے گزارے تھے، آپ چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا۔ مدینہ طیبہ میں ایک یہودی عورت نے حضور کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت وصال آیا تو اس وقت بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس زہر کا اثر میں آپ نے جسم کے اندر محسوس کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ فلاں عورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جتلایا بھی نہیں۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ کے وہ پہلو جو ہماری زندگیوں سے نکل گئے۔ رب ہمیں صبر کی طرف لے کے آنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ غلطی فلاں بندے نے کی تھی، بھلے 10 سال بعد پتہ چلے۔ کیا ہر روز آپ کی آنکھوں کے سامنے واقعات نہیں ہوتے؟ وہ فلاں بندے کو فلاں جگہ پہ قتل کر دیا گیا۔ ایک شخص 30 سال جیل کاٹ کے باہر آتا ہے، لیکن انتقام کی آگ بجھ نہیں پاتی 30 سال کے اندر بھی۔ یوں ہی باہر آتا ہے، وہ اپنا بدلہ لیتا ہے، مقابلے میں دوسرے کو مار دیتا ہے۔ اور پھر ہم مسلمان بھی ہیں، ہم نعرے بھی لگاتے ہیں غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے۔ وہ کہاں گئی غلامی رسول؟ 30 برس تو نے جیل کاٹی، لیکن انتقام کی آگ کو اپنے اندر پالا۔ تو نے تو سیرت مصطفیٰ کے سین کو بھی نہیں پایا، تجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ سیرت مصطفیٰ کیا ہے۔ ہمارے رویوں کے اندر صبر نہیں ہے۔ ہر دکان پہ جھگڑا، جائیں ذرا مارکیٹ کے اندر، ذرا سی بات پہ کوئی کسی کے ساتھ موٹر سائیکل ایسے ٹچ ہو جاتی ہے، وہاں جو ہے وہ 2-4 لڑ رہے ہیں۔ وہ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کسی منڈی کے اندر، جی وہ ان کا چھوٹا موٹا جھگڑا ہوا، وہ خنجر اور چھریاں لے کر، وہ 7 بندے تو وہ بتا رہے تھے کہ زخمی ہو گئے ہیں، اور سارے روزہ دار تھے۔ کیا سیکھا روزے سے ہم نے؟ 3 ہفتے گزر گئے، 2 عشرے ختم ہو گئے۔ ہم نے صبر سیکھنا تھا، ہم نے جبر سیکھ لیا یہاں سے۔ وہی روٹین جو رمضان المبارک سے پہلے تھی، رمضان المبارک کے اندر بھی ہے، رمضان المبارک کے باہر بھی ہوگی۔ تو پھر ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں رمضان فرض کیا تھا؟ صرف کھانے پینے کے لیے؟ صرف سحری کے اور افطاری کے سامان اکٹھے کرنے کے لیے کیا تھا؟ صرف راشن اکٹھے کرنے کے لیے کیا تھا؟ نہیں، اپنی عملی زندگی میں امیر ہے یا غریب ہے، اس نے سیکھنا تھا کہ اپنی عملی زندگی میں ہم نے صبر سیکھنا ہے، ہر چیز سے رکنا ہے۔ ہم کھانے پینے سے اگر رک گئے، گناہوں سے نہیں رک پا رہے، تو پھر سمجھیں کہ ابھی عملی طور پر ہم رمضان میں داخل ہی نہیں ہوئے، اور رمضان تو فارغ ہو رہا ہے، آخری دن اس کے آ رہے ہیں۔ پھر صبر کی بڑی بنیادی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر۔ آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے روزہ رکھے، نہیں کھانا پینا، آپ نہیں کھاتے پیتے، صبر کرتے ہیں۔ ہاں جی، سردی کی نماز ہے، آپ کا دل نہیں کرتا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا، لیکن رب کی اطاعت ہے، اس کی مرضی، آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ صبح کی کتنی میٹھی نیند ہوتی ہے، بستر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، لیکن اللہ کے حکم کی بجا آوری میں ہم صبر کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو یہ ہے الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ اگر رب کی اطاعت اور فرما برداری پر آپ صبر کر رہے ہیں، جو وقت نماز کا ہے آپ مسجد کے اندر موجود ہیں، تو آپ کو مبارک ہو۔ لیکن اگر آپ کو نیند پہ آ رہی ہے، فجر کی اذانیں ہوتی رہیں، آپ سوتے رہے، جماعتیں ہوتی رہیں، آپ سوتے رہے، پھر آپ نے صبر کو نہیں کیا، پھر تو آپ نے شیطان کو راضی کیا۔ اس کا مشن تھا کہ آپ سوتے رہیں، آپ سوتے رہے۔ اللہ کا نظام تو اللہ کا نظام ہے۔ ہاں جی، ساری رات آپ نے کسی مریض کے ساتھ جا کے گزار دی، ہاں جی، صبح فجر کا ٹائم ہوا تو آپ سو گئے، وہی تو صبر تھا۔ تھوڑی دیر اور صبر کر لیتے، فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتے۔ تو اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا ہم نے نہیں سیکھا۔ دوسرا ہے الصبر علی المعصیہ، گناہ سے بچنے کا صبر۔ خواہش شدید ہے گناہ کرنے کی، ہمارے نفس جو ہے نا وہ گناہ کر کر کے بے قابو ہو گئے ہیں، خواہش شدید ہے۔ ہاں جی، کوئی شرابی ہے وہ شراب پیتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ اللہ کی ذات نے منع کیا ہے، وہ صبر کرتا ہے اس پر۔ کوئی زانی ہے وہ زنا سے بچ جاتا ہے اور صبر کرتا ہے کہ یہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا کام ہے۔ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس جھوٹ بولنے سے مجھے بہت بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن آپ صبر کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ غیبت کر سکتے ہیں، وقت گزار سکتے ہیں، آپ نہیں گزارتے، آپ غیبت نہیں کرتے، گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے الصبر عن المعصیہ، گناہ سے بچ کے آپ نے صبر کیا۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو گناہ سے بچ کے صبر کر جاتے ہیں؟
غیبت کا موقع آئے دو چار جملے ہم بھی اپنے اس میں ادا کرنے کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں کہ کہیں ہم دو قدم پیچھے نہ رہ جائیں جی، گناہ کا کام ہمارے سامنے ہو صحیح، ہاں جی، وہ دو چار لڑ رہے ہو نا تو ہم کسی ایک کے ساتھ فریق بن کے اپنا بھی ہاتھ سیدھا کر لیتے ہیں کہ چلو ہماری بھی حاضری ہو جائے گی۔ کسی بندے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو دل پہ پتھر آ کے چلے جاتے ہیں اس کو چھڑانے کے لیے۔ 99% لوگ وہ ہیں کہ جو صرف اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو پھنس جائیں گے، اس لیے وہ ظلم کرتا رہے، ہم اپنی جان بچا لیں۔ ہم کہاں صبر کر رہے ہیں؟ پھر یہ کون سا صبر ہے؟ ہم نے رمضان المبارک سے کیا سیکھا؟ الصبر علی البلاء والایذاء، آزمائش آ گئی تو اس پر صبر کریں۔ زندگی میں دن پھرتے رہتے ہیں نا، رب قرآن میں کہتا ہے نا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن اچھے برے تمہارے درمیان ہم پھرتے رہتے ہیں۔ اور جس رب نے آپ کو اچھے دن دیے ہیں، اگر اس کی طرف سے تھوڑے سے دن ایسے آ گئے جس میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہے تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بندہ پوچھے کہ حالات کیسے ہیں تو آپ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین کیوں نہیں آتا؟ آپ کیوں کہتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، کوئی حال ہی نہیں رہا؟ کوئی کبھی رب کی رضا پہ راضی رہنے کا فن ہی نہیں سیکھا ہم نے صرف خوشیاں ہی سیکھی ہیں، غم اپنی زندگی میں ہم برداشت ہی نہیں کرتے۔ غم اور خوشی ان دونوں کے امتزاج کا نام زندگی ہے۔ غم تھوڑے سے آتے ہیں نا تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ صبر ہم نے زندگی میں سیکھا ہی نہیں، نہ خود سیکھا اور نہ آنے والی نسل کو سکھایا، اور نتیجہ تن بچے لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ رہے ہیں، جذبات کے اندر آ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے والدین سے سیکھا، انہوں نے اپنے والدین سے سیکھا۔ کوئی ایک نسل تو یہ قربانی دے کہ ہر بات پر صبر کرنا سیکھے تاکہ اپنی اگلی نسل سیدھی کر سکے۔ لیکچر سے نسل سیدھی نہیں ہوتی، عملی طور پر اس کے سامنے صبر کر کے دکھائیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس بات پر میں نے صبر کرنا تھا۔ والایذاء، کوئی تکلیف آ جاتی ہے اس پر صبر کریں۔ تکلیف کبھی زبانی بھی آتی ہے، آپ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں تو کوئی دو چار آپ کو سنا جاتا ہے، وہ کتنے لوگ ہیں سارا دن آگے سنا کے چلے جاتے ہیں، ایک اس ملک دا بیڑا مولویاں غرق کیتا، تو کیا ہم ان کے گلے پڑ جائیں؟ نہ، تو پھر سیکھا کیا ہم نے دین سے؟ آپ کو کوئی جسمانی طور پر تکلیف دے دیتا ہے کسی بات پر آپ کو، تو آپ اس پر صبر کر جائیں اور اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، تو آپ سمجھیں کہ رب نے آپ کو وہ چیز عطا کر دی ہے، اس کے اندر مٹھاس جو ہے نا دین کی وہ آ گئی ہے۔ لیکن اگر صبر کے موضوع پر رٹا آپ نے لگا لیا ہے، بچے کو لیکچر بھی دے دیا استاد محترم نے، لیکن خود استاد محترم کا جب کوئی وقت آئے وہاں وہی کچھ کر رہے ہوں جو کچھ عام لوگ کرتے ہیں، تو کیا فائدہ؟ اسی لیے میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ لوگوں نے دین کا رٹا لگا لیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم علامے بن گئے ہیں۔ دین کا رٹا لگانے سے بندہ علامہ نہیں بنتا، عملی طور پر نافذ کرنے سے انسان بنتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک سارے کے سارے رمضان المبارک کا نچوڑ صبر ہے۔ خود صبر کریں اور اپنی اولاد کو صبر کرنا سکھائیں۔ اگر آپ نہیں سکھا رہے تو پھر سمجھ لیں وقت ضائع کر رہے ہیں۔